بات چل رہی تھی 14ویں اور 15ویں صدی پر لکھی گئی تفاسیر کے تعارف میں، تو 13ویں نمبر پر جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے تفسیر المراغی۔ شیخ محمد مصطفیٰ المراغی رحمہ اللہ متوفی 1371 ہجری 1945 عیسوی۔ یہ تفسیر 30 جلدوں میں مصطفیٰ البابی حلبی سے طبع ہے۔ شیخ محمد مصطفیٰ المراغی یہ شیخ محمد عبدہ کے شاگرد رشید ہیں، جن کا تذکرہ میں نے تفسیر المنار کے ذیل میں کیا تھا۔ شیخ محمد عبدہ کے 2 شاگرد تھے، ایک رشید رضا مصری صاحب تفسیر المنار، اور دوسرے یہ محمد مصطفیٰ مراغی۔ تو جو استاد کا مزاج تھا وہی ان دونوں تلامذہ کا بھی، کہ یہ کسی کے مقلد نہیں تھے، اور انہوں نے تفسیر میں ایک آزاد انداز اختیار کیا۔ متقدمین کی تفسیر کے نہج پہ یہ نہیں چلے، بلکہ آیات کے جو معانی انہیں سمجھ آئے انہوں نے ان کی وضاحت کی ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے تفسیر نہیں لکھی، بلکہ یہ ان کے تفسیر کے لیکچر ہیں، تفسیری دروس ہیں۔ تو یہ پہلے یہی دروس اس نام سے چھپ رہے تھے، الدروس الدینیہ، الدروس الدینیہ، مطبع الازہر سے۔ بعد میں یہ تفسیر المراغی کے نام سے طبع ہوئے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ آیت ذکر کر کے عام فہم انداز میں آیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس میں روایات اور آثار کا تذکرہ بہت کم ہے۔ فقہی استنباطات، مسائل اور فقہا کے ادلہ اور مذاہب کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، اور نہ ہی اس تفسیر میں کوئی علمی، فنی اور تحقیقی گفتگو ہے۔ اس میں صرفی مباحث، نحوی تراکیب، بلاغت کے فوائد، مستنبط مسائل، اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ایک مقرر بیان کرتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، اسی طرح یہ ان کے دروس ہیں جنہیں جمع کیا گیا۔ چونکہ یہ ایک بڑے شعلہ بیان خطیب تھے، اس وجہ سے عوام اور نوجوانوں کا ان کے ارد گرد ایک جمگھٹا رہتا تھا، اور ان کے درس میں شرکت کے لیے عوام دور دراز سے تشریف لاتے تھے۔ تو یہ تفسیر عوامی لحاظ سے تو مفید ہے، البتہ علمی اور تحقیقی لحاظ سے اس کی اتنی افادیت نہیں۔